سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ فتنہ ہمیشہ گناہوں کی صورت میں نہیں آتا، کبھی مال، کبھی علم، کبھی طاقت اور کبھی خواہش بن کر آتا ہے۔ نجات یہ ہے کہ دل دنیا میں رہے مگر دنیا دل میں نہ اترے۔ سورہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تب بھی دعا کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ سورہ نساء ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہاری عبادت کا حسن صرف سجدوں میں نہیں، اس انصاف میں بھی ہے جو تم ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہو جو تم سے کمزور ہیں۔ سورہ نور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکیزگی صرف لباس کی نہیں، نگاہ، زبان اور دل کی بھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو، ایمان یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی مرضی تمہاری مرضی سے ٹکرا جائے تو تم اپنی مرضی چھوڑ دو۔ سورہ مجادلہ ہمیں تسلی دیتی ہے کہ دنیا جس آواز کو نظر انداز کر دے اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ سورہ احزاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی اصل خوبصورتی آسان دنوں میں نہیں، ان راتوں میں ظاہر ہوتی ہے جب باہر خوف اور اندر صرف اللہ پر بھروسہ باقی رہ جائے۔ سورہ یاسین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس رب کے لیے مردہ زمین کا زندہ کرنا مشکل نہیں، اس کے لیے تمہارے مردہ دل کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ سورہ واقعہ ہمیں دنیا کے سارے مرتبوں سے بے نیاز کر کے اس دن کی طرف دکھاتی ہے جب نہ نام کام آئے گا نہ مال، بس یہ دیکھا جائے گا کہ تم اپنے رب کے سامنے کیا لے کر آئے ہو۔ سورہ عنکبوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزمائش ایمان کو ختم کرنے نہیں، اسے پرکھنے آتی ہے۔ سورہ حجرات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف مسجد میں تمہاری عبادت کا نام نہیں ہے، تمہاری زبان سے کسی کی عزت محفوظ ہے یا نہیں یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سورہ طلاق ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب انسان تقوی کو تھام لیتا ہے تو بند راستوں میں بھی راستے پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں محرومیوں سے نکال کر ہماری نعمتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ سورہ ملک انسان کے اختیار کے غرور کو توڑ کر یاد دلاتی ہے کہ جس زندگی کو تم اپنی سمجھ کر گزار رہے ہو وہ بھی امانت ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ سورہ فاتحہ ہمیں پوری زندگی کا خلاصہ سکھاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے بڑی ضرورت رزق، شہرت یا کامیابی نہیں، صحیح راستہ ہے۔